اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین پکا وعدہ نبیوں سے، میثاق بنی اسرائیل پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور بھیجے ہم نے منہم ان کی طرف اثنا عشرہ نقیباً 12 سردار، وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم اگر تم قائم کرتے رہے صلاۃ نماز، و آتیتم اور تم ادا کرتے رہے زکوٰۃ زکوٰۃ، و آمنتم اور تم ایمان لائے برسولی میرے رسولوں پر، و عزرتموہم اور تم نے مدد کی ان کی، وَأَقْرَضْتُمُوهُمُ اللَّهَ اور تم نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسناً قرض اچھا، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں دور کر دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّکم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنات جنت میں تجری بہتی ہوں گی من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں، فمن کفر پس جس نے کفر کیا بعد ذالک بعد اس کے منکم تم میں سے، فقد پس تحقیق ضلع وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے، فبما نقضہم پس ان کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے میثاقہم اپنے وعدوں کو، لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا اور کر دیے ہم نے قلوبہم ان کے دل قاسیۃ سخت، یحرفون الکلمہ وہ بدل دیتے تھے بات کو ام مواضعہ اس کے ٹھکانے سے، ونسوا اور وہ بھول گئے حظاً ایک حصہ مما اس میں سے ذکروا جو وہ نصیحت کیے گئے بھی اس کی، ولا تزالوا اور وہ ہمیشہ رہتے ولا تزالوا اور آپ ہمیشہ رہیں گے تطلعوا مطلع ہوتے علی خائنۃ خیانت پر منہم ان کی، الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے، فاعف عنہم پس آپ معاف کریں ان کو، واصفح اور آپ درگزر کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا بے شک نصارا ہم عیسائی ہیں، اخذنا لیا ہم نے میثاقہم ان سے پکا وعدہ، فنسوا پس وہ بھول گئے حظاً ایک حصہ مما اس میں سے ذکروا جو وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی اس کی، فاغرینا پس ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان عداوت دشمنی والبغضاء بغض الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، وسوفا اور جلد ہی ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بما ان کاموں کی کانوا جو تھے وہ یصنعون کرتے، یا اہل الکتابی اہل کتاب قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسولنا رسول ہمارے، یبینوا وہ بیان کرتے لکم تمہارے لیے کثیرن بہت زیادہ مما اس میں سے کنتم جو تھے تم تخفون چھپاتے من الکتابی کتاب سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتے عن کثیر بہت زیادہ سے، قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور روشنی، و کتاب مبین اور کتاب کھلی، یہدی وہ ہدایت دیتے ہیں بھی اللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، من اتبع جس نے پیروی کی رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلامی سیدھے راستے کی طرف، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے ان کو الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، لقد البتہ تحقیق کفر انکار کیا الذین ان لوگوں نے قالوا کہا انہوں نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح وہ مسیح مسیح ابن مریم وہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، کل آ فرما دیجئے فمن یملک پھر کون اختیار رکھے گا من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر ارادہ کرے وہ ان یہلک المسیح ابن مریم یہ کہ وہ ہلاک کرے مسیح مریم کے بیٹے کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن اور کون ہے، ومن فی الارض جميعا اور جو زمین میں ہے سب کو، وللہ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یا خلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی، والنصارى اور عیسائی، نحن ہم، ابناء اللہ بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ اور محبوب ہیں اس کے۔ قل آپ فرما دیجئے، فالما پھر کیوں، یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی، بلکہ انتم تم بشرun بشر ہو، ممن اس مخلوق میں سے، خلقہ جسے اس نے پیدا کیا، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک و بادشاہت ہے، سماوات ان آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یبشنو جو بیان کرتے ہیں، لاکم تمہارے لیے، علی فطرتن پہ در پہ آنا، من الرسولی رسولوں کا، ان تقولو یہ کہ تم کہنے نہ لگو، ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس، بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ ڈرانے والا، فقط جاءکم بس تحقیق آئے تمہارے پاس، بشیرن خوشخبری دینے والے، و نذیرن اور ڈرانے والے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ آج کے سبق میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، اور ان میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو 12 سردار بھی مقرر کیے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کے آگے نسل چلی اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس طرح عبداللہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ عربی زبان میں اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے، اس طرح اسرائیل اس وقت ان کی زبان میں اللہ کے بندے کو بولا جاتا تھا۔ اب بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی جتنی آگے اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ 12 بیٹوں سے آگے 12 قبیلے چلے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں 12 سردار بنائے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، اور تم ان کی مدد کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو جو ہے میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کا فرق جس نے کفر کیا، بعد ذالک بعد اس کے، پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، لیکن وہ اپنے وعدے پر پورے نہ رہے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ ان کے وعدے توڑ دینے کی وجہ سے، اور فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پس باسباب ان کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے اپنے وعدے پکے، ہم نے ان پر لعنت کی، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ کیوں کر دیا سخت دلوں کو، کہ وہ بدل ڈالتے تھے بات کو اس کے ٹھکانے سے، اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو جس کی وہ نصیحت کیے جاتے تھے، یعنی کہ وعدوں کو پورا کرنے کے جو ان کو نصیحت کی جاتی تھی وہ اس کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب اول کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے، وہ ہر وقت نظر کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی اور ایسا گناہ سے باز آ جائے تو وہ نقطہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا، تو ہر گناہ پر ایک سیاہ نقطے کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی برتن جو ہے وہ اونٹا رکھا جائے، اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ فوراً باہر آ جاتی ہے، اس لیے کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جمتی۔ اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، یعنی اب نہ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہونے لگا ہے، خیر کو وہ ہنر اور بدی کو وہ نیکی اور گناہ کو وہ ثواب سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی طغیانی اور سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے
گناہ کی نقد سزا ہوتی ہے جو اس کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ اب یہ تھے کہ ان کے دل جو اللہ نے سخت کر دیے گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی ایک کسی نہ کسی خیانت پر جو ہے وہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا، مگر تھوڑے ان میں سے جو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے دور میں بھی اہل کتاب تھے، یعنی جنہوں نے اپنے دور میں بھی جو ہے وہ اہل کتاب کے ایمان پر مضبوط رہے، اور بعد میں بھی جو ہے وہ انہوں نے دین کو قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن اسلام جو اہل کتاب کے دین پر بھی تھے، پھر سچے مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعف عنہم واصفح، یعنی آپ جو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ ان کو معاف کریں اور ان کی بدعملی سے درگزر کریں ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات کے باوجود اپنے تبھی تقاضے جو ہیں وہ آپ پورے کریں، آگے ان کے معاملات ان کے ساتھ آگے ہے وَمِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا، بے شک ہم عیسائی ہیں، لیا ہے ہم نے پکا وعدہ ان سے، بس وہ بھی بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اس کی، یعنی انہوں نے بھی عیسائیوں کی جو ہے انہوں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو جب توڑ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بغض اور عداوت اور دشمنی ڈال دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں یہ ان کی وعدوں کو توڑ ڈالنے کی دنیا میں سزا تھی، اور یہ قیامت تک وہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہے گی، یعنی وہ آپس میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، ان کے آپس میں بغض اور دشمنی چلتی رہے گی۔ آگے اہل کتاب تحقیق آئے تمہارے پاس رسول، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت زیادہ اس میں سے جو تھے تم چھپاتے کتاب میں، اور وہ درگزر کرتے ہیں بہت زیادہ اس سے۔ یہاں پہ عیسائیوں کے بارے میں جو ہے کہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا وہ جو تم نے بہت زیادہ باتیں اپنی کتاب میں سے چھپائی تھی اس نے تمہارے لیے بیان کی، اور تحقیق وہ آیت آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ظاہرہ کتاب، یاد ہی ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے اور اس کی رضامندی کی سیدھے راستے کی طرف، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ہدایت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین، البتہ کہ کفر کیا ان لوگوں نے، کنہوں نے، کہا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، عیسائیوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، کہا جنہوں نے تو اللہ کا بیٹا تو کیا، بے شک کہا انہوں نے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ بن جو مسیح ابن مریم ہیں وہ خود نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا۔ آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں جو ہیں وہ مر جائیں تو کون اللہ سے اختیار رکھے گا، بس کون اختیار رکھے گا اللہ تعالیٰ سے کچھ، اگر وہ ارادہ کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا اور جو زمین میں ہے سب کو، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ سوال کر سکے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اور عیسائی دونوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، پھر وہ ہمیں کیوں سزا دے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کل، پھر وہ کیوں سزا دے گا تم کو تمہارے گناہوں کی، کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو، بلکہ تم تو بشر ہو اس مخلوق میں سے جسے اس نے پیدا کیا، اب اس کی مرضی ہے جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے، کیونکہ بادشاہت زمین اور آسمان کی اللہ کے لیے ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور یعنی زمین آسمان کے درمیان ہے اس کی بھی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی ان کا بادشاہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس رسول آئے تو بیان کرتے تھے تمہارے لیے بے درپیانہ رسولوں کا یہ کہ تم کہنے نہ لگو کہ نہیں آئے ہمارے پاس، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والے بھی آئے اور ڈرانے والے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے، ان تمام مدت میں انبیاء کرام لگاتار آتے رہے، اور صرف بنی اسرائیل میں اس دوران 1000 انبیاء کرام آئے، اور غیر بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے وہ ان کے علاوہ تھے،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے درمیان صرف 500 سال کا عرصہ ہے۔ اس سلسلے میں البتہ انبیاء کا آنا بند رہا اور اس زمانہ کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا لمبا زمانہ بغیر انبیاء کے خالی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا کوئی ہمیں بتانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔